मुख्तसर ये कत्ल अम्मार के मुतल्लिक जो रिवायत है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। किसी वीडियो में गांधी साहब ने ये फरमाया था कि इसका मिस्दाक जो है हजरत उस्मान के खिलाफ जो बलवाई है वो बनते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आई थी क्योंकि हमें रिवायात में तो मिलता है कि कत्ल अम्मार के बाद अमीर मुआविया और अम्र बिन अल-आस के बीच मुकालमा हुआ कि अम्मार कत्ल हो गए हैं। उसमें अमीर मुआविया ने डांटा कि अली लाए थे उन्हें इस जंग में, तो वो इसके जिम्मेदार हैं कत्ल होने के। तो यहाँ तो ये जो सहाबा जो इन्वॉल्व हैं वो तो समझ रहे हैं कि हमसे ही कत्ल हुआ है, हमारे लश्कर से ही कत्ल हुआ है। अबुल गादिया का नाम भी आ गया है, वो सहाबी जिनके जरिए कत्ल हुआ है वो भी रोते थे। तो ये बलवाइयों की तरफ उन्हें लेकर जाना, फिट करना, ये ये जरा बात समझ में नहीं आई। इसकी जरा अगर आप वजाहत करें। देखिए, रिवायत के अंदर जब कोई बात बयान होती है तो उस बयान होने वाले नुक्ता नज़र को समझा जाता है। गांधी साहब ने अपना एक रुझान बयान किया बड़ी तफसील से। काजी ताहिर अल हाशमी साहब जो हैं उन्होंने भी अपना रुझान और अपना पूरा नज़रिया सैयदना अमीर मुआविया के बारे में जो सौ एतराज़ात हैं उस किताब में लिखा है। इस रुझान की जो बिना इस्तदलाल है वो अलिफ लाम अल फ़े अल बागिया के अंदर जो आ गया है वो एक तहदीद तखसीस का इशारा करता है ज़ुबान के क़राइन और ज़ुबान की रूह से। जब आप मामले को देखते हैं तो उसमें हकीकत की तरफ जाते हैं कि जो सब कुछ हुआ है ये किस चीज़ का नतीजा था, यानी इसका सेहरा किसके सर पहनाया जाना चाहिए जिन्होंने इन सारे के सारे नुकसानात की बुनियाद रखी है। तो वो असल में वो ग्रोह बागिया है जिन्होंने सैयदना उस्मान के खिलाफ बगावत की थी, बलवाइयों का ग्रोह। अब पैगंबर जब ये कहते हैं या पैगंबर की निस्बत से कहा जाता है कि अम्मार को बागी ग्रोह कत्ल करेगा, तो यहाँ पर तो पहली चीज़ हम ये बताते हैं कि बगावत तो हो ही नहीं रही। उसूल में उसूल देखो ना चीज़ों को, बगावत तो तब हो कि जब इनकाद खिलाफत के बाद कोई एक ग्रोह उठे और वो बगावत का अलम बुलंद कर दे। बगावत तो अमलन को कर नहीं रहा। आप अमलन अकलन बागी का इतलाक कर नहीं सकते इसलिए कि इनकाद हुकूमत को नहीं माना गया। इस पर बड़ी तफसील से हमने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है कि बागी ग्रोह को पहले हकीकत में बागी होना चाहिए। ये इससे हटाकर, यानी ये रिवायत हो या ना हो, आपको पहले जो सरकमस्टांसेस हैं उसमें किसी ग्रोह को बागी साबित करना है कि तुम बागी हो, और वो बागी जो है दोनों को साबित करना है। उन लोगों को भी जो लड़ रहे वो कहेंगे तुम बागी हो, और इन लोगों को भी तस्लीम करना कि हमने बगावत कर दी, हम खड़े हो गए। तो हमने नौयत मसला को समझाया कि यहाँ पर बगावत की बहस ही नहीं हो रही, इनकाद खिलाफत के अंदर इख्तलाफ है और उस इख्तलाफ में ये जंगें पेश आई हैं, और ये जंगों का आगाज़ भी इस ग्रोह ने नहीं किया जिनको तुम बागी कह रहे हो। ये तो तारीख़ के मुसल्लमात हैं, इन मुसल्लमात तारीख़ से इनकार नहीं हो सकता कि जंगें हुई कैसे हैं। क्या नाउज़ुबिल्लाह आपकी नज़र में सईदा आयशा बागी है जिन्होंने सईदना अली से जंग की? सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। जी ये जसारत तो कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे आप? यानी उन्हीं सैयदना अली के मुकाबिल में जब दूसरा ग्रोह खड़ा होता है तो वहां तो जिसारत फौरन हो जाती है कि बागी ग्रोह का इतला, क्योंकि वहां पर हदीस अम्मार आ जाती है सामने, इसलिए हो जाती है। भाई कुछ खुदा का खौफ करें, यानी साहबा इकराम वहां पर मौजूद हैं। जरा तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, ये जो पहली जंग हुई है उसमें अगर शहादत सईदा आयशा की हो जाती, आखिर जंग तो जंग के उसूलों पर ही होती है ना, तो अल्लाह ने महफूज रखा। अगर सईदा आयशा की शहादत हो जाती तो आज एक दूसरा ग्रोह आपको खड़ा हुआ नजर आता जो इसी तरह मजलूमियत की दास्तानें सुना रहा होता अहले बैत के खिलाफ कि देखिए इन्होंने क्या कर दिया उम्महातुल मोमिनीन के साथ। तो वाक़यात की नज़ाकत को, हकीकी सूरत हाल को समझें कि एक तनाज़ा पैदा हुआ है, खलीफा वक्त को एक ग्रोह ने उठ के कत्ल कर दिया है, उस ग्रोह ने उसकी हिमायत से एक डिफेक्टो हुकूमत का इनेकाद हुआ है जिसको उस अहद के बड़े स्टेक होल्डर मानने से इनकारी हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो बलवाई हैं इनके हाथ में नाने हुकूमत हम जाने नहीं देंगे। आप ज़रा पढ़िए सैयदना उस्मान के जो वरसा हैं उन्होंने कैसे खतूत लिखे, बाकायदा उन्होंने अपने शहीद बाप के कुर्ते को भिजवाया इन फरीकैन तक कि हमारे बाप के साथ ये हुआ है, और यहाँ पर ये आलम है कि जिन लोगों ने ये किया है उनकी बिसात पर हुकूमतें संभाली जा रही हैं, उनको गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा है, मालिक बिन नश्तर और बाकी लोग। तो ये तनाज़ा है, इस तनाज़े में किसी ने हमला नहीं किया जो लोग यहाँ पर मौजूद थे। दोनों जंगों का इनेकाद और इब्तदा कहाँ से हुई है? तो पहले अकली तौर पर इस चीज़ को आप बावर करवाइए कि फरीक जो है वो अमलन बगावत करके खड़ा हो गया है, अमलन बगावत करके नहीं खड़ा हुआ। अब अगली बात यह है कि आपको पैगंबर की निस्बत से एक चीज़ नजर, अच्छा एक फरीक को आप बागी ग्रोह करार दे रहे हैं एक रिवायत की बुनियाद पर। मैं आपके सामने इतनी रिवायतें भी पेश कर दूंगा
کہ جس کو آپ باغی گروہ قرار دے رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی گروہ قرار دے رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر میں کیا یہ فیصلہ کروں کہ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ سب کے سب جہنمی، اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے خود سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کے اوپر ہم نے روایتوں کے اندر سے ان اطلاقات کو نکال کے بتایا ہے کہ وہ عہد کون سا بنتا ہے جس میں آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ حکومت ایک شخص قائم کرے گا اور اس کے دور میں کیا حالات ہوں گے آسودگی کے اور مالی فراوانی کے۔ تو اس کی بنیاد پر میں کہوں کہ مہدی کی روایات کا اطلاق سیدنا مسیح پر ہو گیا، سیدنا امیر معاویہ پہ ہو گیا، لہٰذا سامنے والا گروہ اب جہنمی ہو گیا۔ کچھ خدا کا خوف کرو بھائی، اس طرح کی روایات کو ان کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے ہے۔ کسی روایت سے جو سیدنا امیر معاویہ کے حق میں آتی ہے ان کے کسی سیاسی فیصلے کی توجہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے امت کا ایک گروہ نکلے گا جو پہلی دفعہ پانیوں کے اوپر سے گزر کر جہاد کرے گا، سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ تو اب میں بتاؤں یہ تو رسول اللہ کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں جہاد ہوئے تھے، لہٰذا ساری لڑائیاں جو ان تنازعات میں ہوئی وہ اس کو الہیاتی اور تکوینی تائید حاصل ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اب روایت میں اگر کوئی بات آئی ہے تو حقیقت پر رکھ کے سمجھی جائے گی۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ کس بنا پر یہ سب کی سب جنگیں شروع ہوئی ہیں، حقیقی مجرم کون ہے؟ حقیقی مجرم وہ بلوائی ہیں جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اور ان بلوائیوں کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی ہیں۔ وہ ہے فیہ باغیہ، اس پر وہ اقراری مجرم ہے بغاوت کے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بغاوت کی ہے، آؤ لڑو ہمارے ساتھ۔ خلیفہ مسلم کو قتل کر دیا انہوں نے، اس کی جگہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ سب کام انہوں نے کیا۔ تو ایک گروہ جو بغاوت کا دائی ہے، بغاوت کے جرم کو قبول کرتا ہے، عملاً بغاوت کر چکا ہے، اس کی بغاوت کے نتیجے میں ساری کشت و خون کا بازار گرم ہوا ہے، تو روایت کا جو صحیح مصداق ہے وہ تو اس گروہ پر اطلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں پرابلم یہ نہیں ہے بھائی کہ اس معاملے میں باقی گروہ کو، پرابلم یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں رسول اللہ فیصلہ کر کے چلے گئے تھے، لہٰذا جو بھی گروہ اٹھے گا اس کے مقابلے میں اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی حکم کا اطلاق کرنا ہے۔ تو یہ حدیث عمار مل گئی، یہ نہ ملے اگر حدیث عمار تو کیا کریں گے؟ تو پھر آپ باقی جگہوں سے اطلاق کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ تو اہل تشیع جو ہیں ان کے پورے مکتبہ فکر کی بنیاد حدیث عمار کے اوپر ہے، اور بھائی ان کی تصور کی بنیاد تو نظریہ امامت کے اوپر ہے۔ تو اس نظریہ امامت میں جب امام کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ باغی بنتا ہے، اس کا تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہاں تو پھر ہم توجیہات کر کے کہتے ہیں کہ چلو ہم باغی کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ جی یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا دوسری جگہ پر کھڑے ہوں، وہ کافر کا لفظ اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، غاصب کا لفظ اختیار کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد حدیث عمار نہیں ہوتی۔ تو یہ سیاسی تنازعات جس وقت دینی روایات کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کے اطلاقات ہوتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا سیدنا امیر معاویہ نے کیا بات کی، انہوں نے کہا بھائی ان لوگوں نے لا کے ڈال دیا ہمارے سامنے، ہم نے جنگ کا آغاز کیا۔ اور اگر سب سے اہم بات جس پر کوئی جواب آج تک نہیں آیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، براہ راست مجھے جواب دیں، یہ باغی گروہ تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کے ساتھ اپنی تائید کا اعلان کر دیا، دوسرا باغی نہیں ہوگا؟ تو یہ باغیوں کے ساتھ تحکیم کا معاملہ کیوں کیا گیا، اس کا مجھے جواب دیتے۔ یہ باغی تھے لیکن مسلمان تھے حسن صاحب، مسلمانوں کے ساتھ تو اگر یہ امن کی پیشکش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آگے بڑھ کر وہ تحکیم کا معاملہ بھی ہوگا۔ باغی کا مطلب تو یہ نہیں ہوا نا کہ وہ لازماً کافر ہی ہو، نہیں آپ کفر کا تو اطلاق نہیں ہوتا۔ نہیں کافر نہیں، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے امن کا معاہدہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، آپ کو یہ بشارت ہے کہ آپ کے مقابلے میں لڑنے والا گروہ باغی ہوگا، آپ کو یہ بشارت ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ عمار کے قاتل باغی ہوں گے۔ اب باغیوں نے جب قتل کیا ہے تو اس موقع پر آپ کو یہ روایت پیش کرنی ہے نا بھائی، سیدنا علی کو تحکیم کے موقع پہ یہ روایت پیش کرنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میری تائید اور میرے حق میں یہ فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں، تم لوگ بات کرتے ہو قرآن پہ فیصلے کا، فیصلہ تو ہو چکا ہے، یہ فیصلہ اب کس چیز پر ہوگا نیا؟ جب فیصلہ ہو چکا ہے تو نیا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ سوال یہ ہے بھائی آپ نے میرے خلاف اقدام کیا، آپ نے میرے بندے مار دیے، بندے مارنے کے بعد آپ آگے ہیں کہ بھائی فیصلہ کرو، جنگ بندی کرو اور آ کر مذاکرات کرو یا بات کرو یا تحکیم کرو، لوگوں کو بٹھاؤ۔ تو موقع تو وہ ہے اس چیز کو بیان کرنے کا کہ اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر کے گئے ہوئے ہیں بھائی کہ تم لوگ باغی ہو، پہلے تو اس کو تسلیم کرو تم لوگوں نے غلط کام کیا ہے۔ جس وقت میں تحکیم کو مان لیتا ہوں، میں معاملے کی نیوٹرلٹی پر آ گیا، نیوٹرل کر دیا میں نے معاملے کو،
تو یہ جو پورا تصور ہم پیش کر رہے ہیں اس گروہ کی نسبت سے، کیا سیدنا علی نے کسی موقع پر یہ روایت پیش کی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا لہٰذا یہ سارا گروہ باغی ہے؟ تحکیم کی بات کرتے ہو، ان باغیوں سے تحکیم کریں گے؟ وہ جو دوسرے باغی تھے ان سے مل کے تو حکومت بنا لی گئی، جو حقیقی باغی تھے وہاں پر تو یہ عالم تھا کہ حکومت بنا لی گئی، یہاں پر یہ کہ جی یہ باغی گروہ اور یہاں تحکیم کی جا رہی۔ جی درست درست۔ سیدنا علی کی نسبت سے بتائیں نا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا مقابلہ باغیوں کے گروہ سے ہے۔ اچھا ایک باغیوں کا گروہ ہے پہلا، یہ والے سیدنا امیر معاویہ، تو پہلا گروہ کیوں باغیوں کا نہیں جس کی قیادت سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کر رہے ہیں؟ یعنی عقلی اصول پہ بتائیے نا۔ جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لغوی طور پر آپ باغی انہیں بھی کہہ سکتے ہیں، خارجی بھی کہہ سکتے ہیں لغوی طور یعنی پر۔ سیدہ عائشہ باغی تھی لغوی طور پہ۔ اب میں ان صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ خروج کا بھی اگر آپ اطلاق کرنا چاہیں وہ پھر سیدہ پوری عائشہ بات کریں، وہ جو صاحب کہتے ہیں نا وہ پوری بات کریں، وہ پوری بات صرف یہ نہیں کرتے، وہ جماعت صحابہ کو غاصب سمجھتے ہیں، وہ پوری بات کریں اور آ کر دیانتداری سے بات کریں کہ ہم صحابہ کی جماعت کو غاصب سمجھتے ہیں، انہوں نے اقتدار جو اہل بیت میں سیدنا علی کے سپرد ہونا تھا اس کو چھین لیا ان کے ہاتھ سے، ہم سب کو غاصب سمجھتے ہیں۔ تو کھل کر کہیں نا، تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ کھل کر کہیں، تکیہ کیوں کرتے ہیں؟ آئی تھنک حسن صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے خود اسے استدلال کے طور پر نہیں پیش کیا کہ دیکھو قتل عمار ہو گیا اب تو بات یہ سب ثابت ہو گیا۔ تحکیم قبول کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حکم بنانے کا مطلب یہ کہ معاملے کو میرٹ پہ دیکھا جائے، تو میرٹ اگر آپ کے حق میں تائید ہے روایت کی، حکم کو روایت پیش کریں گے آپ، تحکیم جڑی ہوئی ہے اس پورے تصور سے۔ جی میں اگر ایک معاملے میں ایک استحقاق رکھتا ہوں تو پھر میں میرٹ پر تحکیم کا مطالبہ نہیں کر سکتا وہاں پر۔ قرآن پہ اٹھائے نا، قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہو تو ہونا چاہیے تھا روایت کی روشنی میں فیصلہ ہو۔ روایتیں کاغذوں پہ لے کے نیزوں پہ لٹکائی جاتی ہیں کہ عمار باغی گروہ قتل کرے گا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرو۔ قرآن اٹھائے گا کہ روایت اٹھائے گی؟ بالکل درست، بالکل واضح ہو گیا، بہت بہت شکریہ۔